حکومت نے چیف آف آرمی سٹاف کے کیس کو جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس میں ریویو پٹیشن داخل کر دی ہے. جو فیصلے آ رہے ہیں عدالتوں کے وہ بھی بول رہے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے. 6 مہینے 7 مہینے سب جو ہمارے اسیران ہیں مسلم لیگ نون کے، اور ہواؤں کا رخ جو ہے وہ صرف بدلتا ہے، بدل کے پھر اپوزیشن کی طرف ہی آتا ہے. یہ کان کھول کے سن لو کہ ایک کو تمہارے کو نہیں میں چھوڑوں گا. ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے 2019 کا جو سال ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور حکومت کو آنے والے جو کچھ دن ہیں، مہینے ہیں 2020 کے، اس کے اندر کیا چیلنجز سب سے پہلے سامنے اپنے نظر آئیں گے. آبویسلی جو سب سے بڑا چیلنج ہے جو ابھی ہمیں سب کو ہی سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے. حکومت نے اس وقت تو اس فیصلے کو ویلکم کیا، خود ہی بلکہ جا کے کورٹ کے اندر کہا تھا کہ 6 مہینے میں لیجسلیشن کر لیں گے. اب اس کے اوپر ریویو اپیل میں چلے گئے ہیں. یہ سب پہلے جو ہوگا سب سے بڑا چیلنج حکومت کے سامنے اس ریویو پٹیشن کو ڈیفینڈ کرنا سپریم کورٹ کے اندر. دوسری طرف جو 2019 میں بھی سب سے بڑا چیلنج رہا اور لگ رہا ہے کہ اب 2020 میں بھی رہے گا، اور وہ ہے اپوزیشن کے ساتھ حکومت کے تعلقات. پارلیمنٹ جو ہے وہ مور اور لیس ڈس فنکشنل ہی رہی، کوئی خاص قانون سازی نہیں ہوئی، اور لگ رہا ہے کہ اگلا سال بھی کچھ ایسے ہی ہوگا. جو اپوزیشن ہے اس کے اوپر اس وقت نیب اور جو سارے انویسٹیگیٹو اتھارٹیز ہیں اور ادارے ہیں ان کا اتنا دباؤ ہے کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ حکومت سے کچھ ٹھیک ہو نہیں رہے. میجر جو سینئر لیڈرشپ ہے اس وقت ان میں سے کچھ بیل پہ اگر باہر ہیں تو کچھ ابھی بھی جیل میں ہی ہیں، چاہے خورشید شاہ صاحب ہوں یا شاہد خاقان عباسی صاحب. اور اسی طرح جو ضمانتیں مل رہی ہیں پچھلے دنوں میں ملی ہیں اپوزیشن کو، اس کی وجہ سے حکومت کے بیانیے میں بھی سختی آئی ہے. ساتھ میں اور لگ رہا ہے کہ جو انویسٹیگیٹو ادارے ہیں ان کو حرکت میں لایا گیا ہے، اور ساتھ میں اپوزیشن کے بھی جو وار ہے حکومت پہ وہ کم نہیں ہو رہے. ان سب ایشوز پہ بات کریے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم افضل چند صاحب جو ترجمان ہیں وزیر اعظم کے. ویلکم ٹو دا شو سر. سر سب سے پہلے تو ریویو پٹیشن اس دن پہلے آپ لوگوں نے خود کورٹ میں کہا 6 مہینے دے دیں، اس کے بعد آپ نے کہا زبردست فیصلہ ہے ہم ویلکم کرتے ہیں، تو ہوں تسی ریویو پٹیشن لے کے کورٹ ٹور گئے ہو، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یو ٹرن بھی کہ الزام نہ دیں ہمیں. ہے دیکھیں یہ یو ٹرن تو اب آپ نے کہاوت ایک محاورہ بنا لیا ہے میڈیا والوں نے، یا نہیں ہم نے نہیں بنایا، عمران خان صاحب نے کہا نا یو ٹرن تو اچھی ہوتی ہے. یہ بڑے ایسا ایشو ہے کہ اس کے اوپر ڈیٹیل ایک سوچ و بچار کی گئی ہے. اس کے بعد ایگزیکٹو کے اتھارٹی کو جو سپریم کورٹ نے بھیجا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اب اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی رائے تھی کہ اس کے اوپر ریویو کیا جائے، بہت سارے لوگوں کی رائے تھی کہ لیجسلیشن کے اوپر جائے. اٹارنی جنرل نے اس وقت 6 مہینے کی کیا مطلب ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ 6 مہینے مانگ لیتے؟ یہ باتیں کچھ ایسی ہیں جس کا جواب اٹارنی جنرل صاحب بھی دے سکتے ہیں، میں نہیں دے سکتا. لیگل ایشوز ہیں. لیکن میں تو آپ کو پولیٹیکل بات جو پولیٹیکل حوالے سے اندر کیا ہوا، وہ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ آپ سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے، ایگزیکٹو کا یہ اختیار ہے، اور اس کے اوپر اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. یہ پہلے دن سے آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کی میڈیا پہ بھی رائے آئیں، اور پھر الٹیمیٹلی میرے خیال ہے وہی پریویل کی ہے کہ ریویو میں جایا جائے. چند صاحب یہ کہاں ہوئی آپ کی ڈسکشن اور گفتگو؟ کیونکہ اگلے دن جب کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس کے بعد آپ کی جو ایڈوائزر ہیں انفارمیشن کی، انہوں نے جو پریس کانفرنس بھی، انہوں کا ہی تو ایشو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا. مطلب کہ نہیں، کیبنٹ میں یہ ایشو نہیں ڈسکس ہوا، یہ لیگل ٹیم کے اندر کور کمیٹی کے اندر ڈسکس ہوا، اور اس کے اندر ڈسکشن ہوئی اور ہمیں بتایا گیا کہ اس کے اوپر ریویو کے اندر ہم جا رہے تھے. میں تو گاؤں گیا ہوا تھا، نہیں تھا میں میٹنگ کے اندر، لیکن یہ وہاں ڈسکشن ریویو کے اندر جائے گا. لیکن میرے خیال میں ابھی ہمارے پاس پارلیمنٹ کا آپشن تو موجود ہے، وہ کوئی آپشن بند نہیں ہوا. ہمیں جتنے آپشنز ہمارے پاس ہیں ہم ان کو استعمال کریں گے. ریویو کا پٹیشن کیونکہ یہ تو پھر اس کا ٹائم لیمٹ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ریویو نہیں ہو سکتی، یا پارلیمنٹ سے ہم واپس ریویو میں نہیں جا سکتے. ریویو پہلے ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کر لیں، اور اگر نہ اور پھر ہم چاہتے ہیں کتنے میں ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں. ہمارے رابطے بھی ہیں، ہماری کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے.
تو پھر اگر ضرورت پڑی تو پھر پارلیمنٹ تو ہے ہی ہے. کمیٹی میں بھی تو کوئی کام نہیں ہو رہا, آپ لوگ کب نہیں, سے سر جوڑ سامنے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیمروں کے سامنے کام نہیں ہو رہا, کیمرے کے پیچھے بہت کام ہو رہا ہے. سر تو کیا وزیر اعظم صاحب شہریار آفریدی سے پوچھیں گے کہ یہ جو انہوں نے اتنے دیکھیں دعوے کیے؟ شہریار آفریدی کا تو انہوں نے ایک ایز اے اسپوکس پرسن اپنا ANF کے انہوں نے بات کی, یا انہوں نے ایز اے منسٹر بات کی جو انہوں نے کی. اب یہ وہ بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے کیوں کی. باقی تو ANF کا کام ہے, انویسٹیگیشن کا کام ہے, یہ بالکل انتظامی لیول کا کام ہے, یہ پولیٹیکل لیول کا کام ہی نہیں ہے. جی یہی تو پھر یہ پولیٹیکل لیول کا کام نہیں ہے, یہ کام ANF کا ہے. ANF اچھا کرے یا برا کرے, اچھا رزلٹ ہو یا برا رزلٹ ہو, دونوں صورتوں میں ANF ذمہ دار ہے. میں اور افریدی صاحب کو کوئی ضرورت نہیں تھی. نہیں, افریدی صاحب کوئی سمجھائے گا, کوئی میں نے ویسے ان کو ریکویسٹ کی تھی جب یہ فیصلہ رانا صاحب کی ضمانت ہوگی تو مجھے ملے تھے. میں نے کہا تھا آپ کو اب پریس ٹاک نہ کیجئے گا, مگر انہوں نے آپ کی بات تو نہ مانی. وہ اب جذباتی سے آدمی ہے. اچھا, اور اسی حوالے سے سر FIA نے اب نوٹسز بھیج دیے سائبر کرائم کے نیچے اپوزیشن کو. بہت تنقید بھی آپ لوگ کرتے رہتے ہیں اپوزیشن کے اوپر, چور ڈاکو وغیرہ, ان کو جب بیل ملتی ہے تب بھی آپ اعتراض کرتے ہیں. FIA کے اوپر میں اس لیے صرف سوال پوچھ رہی ہوں کیونکہ FIA کے جو پچھلے چیف تھے ان کے حوالے سے ایک سٹوری سامنے آئی تھی کہ انہوں نے اس لیے وہ گھر چلے گئے کیونکہ وہ وزیر اعظم کچھ ان سے اس قسم کے کام کروا رہے تھے. آپ لوگوں نے اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا سٹوری کو؟ میں ڈینائی کر رہا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں تھی. اسی DG FIA کو بڑی کیبنٹ میں شاباش بھی دی گئی, بعض اس نے جو کام کی بشیر میمن صاحب کو. اب حالانکہ میں تو اس شاباش کے بھی خلاف تھا, چلیں بٹ وہ جس کے اوپر کو چند بارے وزراء نے کہا جی بڑا اچھا انہوں نے کام کیا. دیکھیں وہ چھوڑے جو بھی انہوں نے کیا تھا, وہ FIA نے جو کام کیا وہ اپنی شاباش بول رہے تھے, دینی چاہیے شاباش, کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک آپ بات کریے سائبر کرائم کے حوالے سے FIA کی, دیکھیں یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. اب 2020 آ گیا ہے, یہ 1988 نہیں ہے. اگر نوٹسز جینون ہوں گے, کوئی جینون کسی نے کرائم کیا ہوگا, پبلک دیکھے گی. چند صاحب آپ خود بتائیں ایز این انڈیویجول کیا کرائم تھا؟ ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی, مجھے نہیں پتا, یہ لوگ وہاں موجود تھے, صرف اس لیے ان کو نوٹسز آئے. پریس کانفرنس تو مریم نواز صاحبہ کی تھی نا. دو صورتیں, یہ دو داری تلوار ہے. اگر انویسٹیگیشن ٹھیک ہوگی, ان کے ساتھ انصاف ہوگا, لوگوں کو نظر آ جاتا ہوتا ہے. لوگ چھپ, اب انصاف یا بے انصافی چھپ نہیں سکتی, وہ زمانہ گیا. تو پھر اگر ان کے ساتھ وکٹمائزیشن ہوگی تو اپوزیشن کے فائدے میں ہوگا. یہ میں سیدھی سی بات کروں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر وکٹمائزیشن نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وکٹمائزیشن نہیں ہوگی اکراس دا بورڈ, یہ اس پہ جینون ایک انکوائری جو ارشد ملک کے پروگرام پہ ہو رہی ہے, جو اس کے ہونا چاہیے, تو پھر یہ بڑا لائن ہے جو کراس نہیں ہونی چاہیے. چاند صاحب یہی تو بات ہے نا, کیونکہ آپ لوگ تو پھر ہم پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. ہم آپ پہ نہیں تنقید کریں گے, آپ لوگ یہ نہیں دیکھتے, آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو لے کے بعد میں اپنی رائے ضرور دیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو ہم لے رہے ہیں نا, باقی تو آپ کے کالیگز آتے نہیں. سر نیب کے اندر آپ نے اس طرح پھر آرڈیننس کے تھرو تبدیلی کی, ابھی پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں اتنی تنقید ہوئی اور آپ نے آرڈیننسز واپس لیے. اچھا نیب کی میں بتاؤں, نیب کا 3 مہینے پہلے بھی یہ کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی. یقین جانیے میں اس ریفارمز کے حق میں ہوں کہ نیب میں ریفارمز ہونی چاہیے, کیونکہ نیب میں بیوروکریسی بالکل کام نہیں کر رہی. بزنس مین یہ علیحدہ ایشو ہے. یہ آپ پہلے تو آپ نے سوال کیا کہ ریفارمز آپ نے پہلے بھی آرڈیننس پہلے بھی لائے واپس لائے. میرا سوال اس کا مطلب آپ کو ریفارمز پہ اعتراض نہیں, آرڈیننس پہ اعتراض ہے. میرا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے آرڈیننسز کی پہلے بھی بہت سارے آپ لے کے آئے, پھر اپوزیشن سے جب آپ نے بات چیت کی تو آپ نے وہ واپس لیے, جس سے ہم سب کو یہ پیغام گیا کہ آپ لیجسلیشن کریں گے, پارلیمنٹ میں ایٹماسفیئر بہتر کریں گے. پھر آج ایک آرڈیننس سامنے آ گیا. اب اس کی ہنگامی طور پہ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ بہت ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں, جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ رکے ہوئے ہیں, بیوروکریسی ڈری ہوئی ہے, اور کچھ چیزیں ہیں جو خود ہی کہا جا رہا ہے کہ جی وکٹمائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اب ایک اپوزیشن کا بل سینٹ میں پڑا ہوا ہے نیب ریفارمز کے اوپر, قومی اسمبلی میں پرائیویٹ ممبر ڈے پہ بھی بلز ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ریفارمز ہوں. اگر اپوزیشن اس کے اوپر لیجسلیشن کے لیے تیار ہوگی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیجسلیشن کے اوپر. تو آپ نے ان سے بات ہی نہیں کی, آپ نے آرڈیننس پاس کر دیا. جو ہماری کمیٹی ایک ہے, جو کمیٹی کے اندر جو کمیٹی سینٹ کے اندر بھی بات ہو رہی ہے, کمیٹی قومی اسمبلی کے اندر بھی چیئرمین اور ممبرز آپس میں بیٹھ کے. تو پھر آرڈیننس کی کیا ضرورت ہے؟ آرڈیننس کچھ ہنگامی طور پہ جب لیجسلیشن رک جائے, جب اپوزیشن تعاون نہ کرے, تو پھر الٹرنیٹ کیا ہوتا ہے؟ الٹرنیٹ یہ آرڈیننس ہی ہوتا ہے. نہیں تو تعاون, ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں تعاون نہیں کر رہی ہے. دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی. اپوزیشن تعاون نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟
دیکھیں ان کے اپنے مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ وہ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں. وہ کہتے ہیں جی آپ نیب کو منع کریں پکڑ. بھائی نیب کو حکومت کیسے منع کر سکتی ہے؟ نیب حکومت کے ماتحت نہیں ہے. اچھا کون کہتا ہے نیب حکومت کے ماتحت ہے؟ میں تو کبھی نہیں کہتا. چلیں چند صاحب اس پہ ہم آپ سے ایک دفعہ پھر گفتگو کریں گے کیونکہ اس وقت وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے 2019 کے اندر اکانومی کی کیا صورتحال رہی اور اب 2020 میں سامنے کیا چیلنجز ہیں. اسٹے ود اس. یہ جو 2019 تھا مشکل وقت تھا. 2020 ملک کا اب آگے بڑھنے کا وقت ہے, ایک خوشحالی کا وقت ہے, ایک پروگریس کا وقت ہے. جو 5 مہینے گزرے ہیں اس مالی سال کے, اس میں کافی بہتری آئی ہے معیشت کے اندر. خصوصی طور پہ پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئے ہیں, جو کہ پچھلے 5 سال میں بالکل 0% بڑھے. اس کی جو بیسز ہے وہ کم ہو رہی ہے. یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے سال کوئی 35% کم کیا گیا, اور ابھی جو یہ 5 مہینے گزرے ہیں اس میں اس کی کمی کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ ہے. کہ مالی خسارہ بھی کم ہو رہا ہے, تجارتی خسارہ بھی کم ہو رہا ہے, ایکسچینج ریٹ میں بھی استحکام ہے, پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے, فارن انویسٹمنٹ بھی بڑھ رہی ہے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سال 2019 کے اندر جو پاکستان کے حوالے سے اکنامک صورتحال رہی. بہت بات ہوئی ہے اس سال معاشی صورتحال کے اوپر. سال جب شروع ہوا تو پاکستان کے لیے کہا گیا کہ یہ سخت ترین سال ہے. جتنی ڈیٹ کلیکٹ ہو گئی تھی, جس طرح کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, کہا جا رہا تھا کہ اس سے پہلے اتنی سخت صورتحال پاکستان نے کبھی نہیں دیکھی. اس کے بعد حکومت نئی تھی, نا تجربہ کار تھی. سال کے شروع کے اندر ہی نہ صرف اس کے سامنے بہت زیادہ سیریس کرائسس تھے, جیسے بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس, کرنٹ اکاؤنٹس کا کرائسس, فسکل ڈیفیسٹ, اور اس کے اوپر مشکل فیصلہ کرنا تھا کہ IMF پروگرام میں جانا ہے کہ نہیں جانا. اور اسی غیر یقینی کی صورتحال میں کہ IMF کا پروگرام فائنلائز نہیں ہو رہا تھا, تو وزیر اعظم نے اپنی تقریباً ساری جو معاشی ٹیم تھی اس کو تبدیل کر دیا. اس کے بعد ہی جو IMF کا پروگرام تھا, ڈیل تھی, وہ فائنلائز کی گئی. پاکستان کو $6 ارب کا IMF سے پروگرام ملا. اس کے علاوہ پاکستان نے اس سے پہلے اپنے جو کچھ قریبی ایلائز اتحادی تھے, جیسے UAE, متحدہ عرب امارات, چائنا, سعودی عربیہ, ان سے بھی مالی امداد حاصل کی. اور اس کے بعد ایک دفعہ جب IMF کا پیکیج فائنلائز ہوا تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی لون جو تھا وہ پاکستان کے لیے اپروو ہوا. پورا سال جو ڈسکشن ہوتی رہی ہے, خاص طور پہ جو IMF کا پیکیج ہے جب وہ فائنلائز ہوا ہے اس کے بعد سے بھی, خاص طور پہ کہ ایک دم اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنا جو تھا وہ مقصد تھا حکومت کا. ایک بہت ٹائٹ فسکل پالیسی رکھی گئی. جو شرح سود تھا اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اٹس نیور بن دس ہائی, وہ 13% سے بھی زیادہ اوپر رکھا گیا. جو پاکستان جو ڈالر کی قدر تھی وہ بھی بہت اونچی گئی, شروع میں تقریباً 164 روپیز پہ گیا, بٹ اب وہ 155 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ سٹیبل ہو رہا ہے. حکومتی دعوے جو ہیں پچھلے 5 مہینوں کے اندر وہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح انہوں نے اکانومی کو سٹیبلائز کر لیا ہے. اس کے اندر خسارہ جو ہے وہ اب تک کہا جا رہا ہے کہ 70% سے بھی زیادہ کم ہو گیا ہے. برآمدات بڑھی ہیں. ٹیکس نیٹ کے اندر بھی 6 لاکھ سے زائد افراد کا اضافہ ہوا ہے. مگر دوسری سال اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک دفعہ اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے اقدام لیے تو اکانومی جب سلو ڈاؤن ہوئی تو اس کے جو نقصان
نقصانات ہیں اس کی وجہ سے بھی حکومت کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. جی ڈی پی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت نیچے آ چکا ہے جو گروتھ ہے. انہی ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب جو سربراہ ہیں ایس ٹی پی آئی کے، اور حسان خاور صاحب جو پبلک پالیسی ایکسپرٹ ہیں. ہم ان دونوں سے ان ایشوز پہ بات کریں گے بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جو 2019 میں پاکستان کی اکنامک صورتحال رہی اور حکومت نے اس کے ساتھ کیسے کوپ کیا. ڈاکٹر عابد سلیری آپ سے شروع کروں گی. حکومت نے دھکا سٹارٹ لیا، آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے میں کافی وقت لگایا، مگر ایک دفعہ پہنچ گئے تو مشکل فیصلے جو بھی کرنے والے تھے وہ ہو گئے. مگر اب جو ایک سٹیج آ رہی ہے ریفارمز والی سٹیج، وہ بھی اتنی ہی مشکل ہوتی ہے جتنے انیشلی فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ڈو یو تھنک حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ پولیٹیکل ول ہے؟ انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، ریفارم چونکہ چینج مینجمنٹ ہے اور چینج مینجمنٹ از آلویز اے ڈیفیکلٹ تھنگ. آبویسلی جو ٹف ڈیسیژن تھے وہ بڑے آسان تھے، اور آسان اس لیے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے مشکل فیصلے عموماً ان کا برنٹ جو ہے وہ عوام کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اور حکومت کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایس آر اوز ابالش کر دے، کچھ جگہ پہ امینڈمنٹس کر دے، کہیں پہ ٹیکس بڑھا دیا، کہیں پہ اکانومی سلو ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ اور میئرز لے لیے، انویسٹمنٹ کو ٹریک کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا. تو یہ چیزیں آسان ہوتی ہیں نسبتاً. اب اگر ہم آئی ایم ایف کا جو فرسٹ کوارٹر کا ریویو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بالکل بجا طور پہ اب جو سیکنڈ کوارٹر کے لیے، بلکہ اگلے جو باقی کا مالی سال ہے اس کے لیے ریفارمز پہ زور دیا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی متنبع کر دیا ہے کہ یہ ریفارم کو جو لیگل پروٹیکشن دینے کے لیے سینٹ میں جو میجورٹی چاہیے حکومت کے پاس وہ نہیں ہے. تو بہت سی جگہوں پہ لیجسلیشن اور لیجسلیٹو جو سپورٹ ہے وہ مشکل ہو جائے گی. لیکن آبویسلی جو دو تین چیزیں جس پہ کہ اب حکومت کو فوکس کرنا، اور حکومت کی اگر ہم فوکس کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ 2019 میں اچیو کیا ہے، تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پچھلے 5 مہینوں میں 73% اس میں کمی آئی ہے، اور یہ بہت ڈراسٹک کمی ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ ہماری امپورٹ چونکہ انلاسٹک ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے یہ کیا سرائیاں کی جا رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ فکس ہو گیا ہے کہ ڈالر 185 پہ چلا جائے گا، وہ 154 155 پہ اسٹیبل ہے، بلکہ اوپن مارکیٹ میں سستا ہوتا ہے بعض دنوں میں انٹر بینک کی نسبت. فسکل ڈیفیسٹ پہ بھی کافی حد تک قابو جو ہے وہ پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو اس وقت ٹیکس کلیکشن ہے اور جو ٹیکس ریٹرن فائل ہوئی ہیں ان میں بھی ایک خصوصاً ٹیکس ریٹرنز میں ایک ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. 2.5 ملین ٹیکس ریٹرن جو ہیں وہ اس وقت آپ کے پاس آ چکی ہیں. تو یہ کچھ انٹری پوائنٹس ہیں جن پہ کہ اب حکومت کو کیپٹلائز کرنا ہے جی. اور ریفارمز پہ جانے کے لیے انرجی سرکولر ڈیٹ ایک بہت بڑا، اور یہی سوال حسان صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں. حسان صاحب، جو آئی ایم ایف کا تازہ ترین ریویو سامنے آیا اس کے اندر بھی ذکر ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی خیر سب ایکسپرٹس یہی کہتے رہے ہیں کہ میجر جو چیلنج ہے وہ انرجی سیکٹر کے اندر ریفارمز کا ہے، اور اس کے اندر وہ آبویسلی سرکولر ڈیٹ کی بات کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو سب سے پہلا ایشو ہے جس کا ذکر آئی ایم ایف نے بھی کیا ہے وہ ہے جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں کہ ان کی جب تک مسائل حل نہیں ہوگے، کیونکہ اپیرنٹلی سرکولر ڈیٹ سب سے زیادہ وہاں ایکیومولیٹ ہوتی ہے. اس کو حکومت نے اس کے اوپر آپ کے خیال میں کتنا ہوم ورک کیا ہے، یا وہ کتنے تیار ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ جی شکریہ عارفہ. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس دفعہ اگر آپ آئی ایم ایف کی جو رپورٹ تازہ ترین ہے وہ دیکھیں تو اس میں پاور سیکٹر کی بہت زیادہ بات کی گئی ہے. اور جو آپ کا سوال ہے، جو جہاں تک مجھے علم ہے حکومت نے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو تو کم کرنے کا ایک پلان بنایا ہے، اور وہ پلان یہی ہے کہ آپ کی جو ٹیرف ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ کاسٹ ریکوری کی طرف جائیں اور مزید آپ پاس آن کریں ٹیرف انکریز، تاکہ وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کم جائے. جو ڈسکوز کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور بات کی، میرے علم میں نہیں کہ ابھی حکومت نے اس پہ کوئی خاطر خواہ کام کیا ہے. اور جو ڈسکوز ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کے بھی مسائل ہیں، وہاں پہ مینجمنٹ کے بھی مسائل ہیں،
اور یہ وہ مسئلہ ہے جو ایک زمانے میں ہمارا خیال تھا کہ جب ہم ان کو انڈیپینڈنٹ ڈسٹریبیوشن کمپنیز بنائیں گے تو شاید یہ جادو کی چھڑی کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. اور میرا بالکل یہی خیال ہے کہ جو ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے اس سے کچھ حد تک تو شاید انیشیل آپ معاملہ سنبھال جائیں، لیکن ہمارے جو پاور سیکٹر کے مسئلے ہیں اس کے اندر کچھ بڑے گمبھیر مسائل ہیں. جس طرح کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو انرجی مکس کا مسئلہ ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہماری جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں آئی پی پیز کے ساتھ وہ ایک بڑی لٹکتی تلوار ہے ہمارے اوپر. اسی طرح جو ڈسکوز کے مسائل ہیں اور جو ہمارے ڈسٹریبیوشن میں لائن لاسز ہیں، جو تھیفٹس ہیں، یہ وہ بڑے مسائل ہیں جن کا کوئی آسان اور شارٹ ٹرم حل نہیں ہے. یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہے کہ جو کہ آپ راتوں رات حل کر لیں گے، لیکن اگر ان کی طرف آپ نے توجہ نہ دی تو یہ جو گینز ہیں جن کی ڈاکٹر صاحب نے جن کی بات کی، جو کہ بڑے خاطر خواہ گینز ہیں فسکل فرنٹ کے اوپر اور باقی جگہ، تو یہ بہت عرصہ آپ سسٹین نہیں کر سکیں گے. بالکل. عابد صاحب آپ نے کیونکہ ذکر کیا تھا وہی کہ میجورٹی نہیں ہے اور سینٹ کی، تو یہ جو انرجی سیکٹر ہے اس حوالے سے شاید جو ایک قدم لینا ہے حکومت کو وہ یہ ہے کہ نیپرا کو انڈیپینڈنٹ کر دیں کہ وہ خود سے جب بھی چارجز میں تبدیلی کرنی ہے وہ خود کر لیں، وہ اس کا انتظار نہ کریں کہ حکومت کرے، کیونکہ آبویسلی حکومت کے اوپر جب پریشر آتا ہے یا ان کو تنقید کا ڈر ہوتا ہے تو وہ جو تبدیلی ہوتی ہے انرجی ریٹس کے اندر وہ نہیں کرتے. اینڈ دیٹ از ویئر دا پارلیمنٹ ول کم ان ٹو پلے. تو کوئی اس کے اوپر حکومت نے ہوم ورک کیا ہے کہ وہ کس طرح اس کو مینیج کریں گے، کیونکہ اپوزیشن بالکل ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ اس وقت ایپیٹائٹ موجود ہے، اور آپ نے اس کے ریزن کی طرف بھی اشارہ کر دیا. کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ ریگولیٹر کو اتنا خود مختار کر دے کہ وہ جب چاہیں وہ اس میں 2 روپے 4 روپے 5 روپے کا اضافہ کر دیں. اس کا جو پولیٹیکل بیک لیش ہے وہ بہت زیادہ آئے گا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی نہ صرف موجودہ پرائم منسٹر بلکہ پچھلے تمام پرائم منسٹر بھی بہت ایسے مواقع آئے، خواہ وہ رمضان کا تھا، وہ عید کا تھا، وہ کوئی اور چیز تھی، ملک میں پولیٹیکل سچویشن ٹھیک نہیں تھی الیکشن سے پہلے، کہ وہ انرجی کی پرائسز میں جس میں الیکٹریسٹی اور تیل دونوں شامل ہیں، وہ جو اوگرا کی اور جو ہوتی سفارشات ان کو وہ یا نیپرا کی سفارشات ان کو نہیں مانتے تھے. اور اب بھی میرا نہیں خیال کہ حکومت بہت زیادہ کوئی اس میں سنجیدہ ہونی چاہیے. اگر میں بھی اس وقت حکومتی معاملہ چلا رہا ہوتا تو میری بھی یہی کوشش ہوگی کہ تھوڑا سا وہاں پہ میں اپنے پاس فلیکسیبلٹی رکھوں کہ یہاں پہ مجھے عوام کو خوش کرنا پڑے، میں بتا سکوں کہ جی وزیر اعظم نے یہ نہیں کیا. لیکن آئی ایم ایف کا جو زور ہے وہ اس پہ پڑے گا. جو زیادہ ایشو آئے گا اور جس کے لیے صوبوں کے ساتھ بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے پچھلے بجٹ میں جو ہم نے حکومت نے ایک پروونشل سرپلس کا رکھا تھا بجٹ بناتے وقت، فسکل ڈیفیسٹ کو جو شو کیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ صوبے جو ہیں وہ اپنی ایلوکیٹڈ رقم جو ہے خرچ نہیں کریں گے، وہ اتنا سرپلس چھوڑ کے جائیں گے اور یہ حکومت کے فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرے گا. وہاں پہ صوبوں کے ساتھ تعاون جو ہے وہ چاہیے ہوگا. اس کے علاوہ جو اس وقت ٹیکس کلیکشن ہے اور جو ڈپلیکیشن آف ٹیکس کلیکشن، اور کئی صوبے جو ہیں وہ ان کے ہاں جو ریونیو اتھارٹیز ہیں وہ زیادہ ایفیشینٹ ہیں اسپیشلی ٹیکس اینڈ سروسز پہ. بعض صوبوں میں وہ اتنی ایفیشینٹ نہیں ہیں. اور وہ جو پاکستان ریونیو اتھارٹی کا جو ایک منصوبہ دیا گیا تھا کہ ٹیکس جو ہے وہ سینٹرل جگہ پہ کلیکٹ ہو اور اس کے بعد صوبوں کو دے دیا جائے جہاں جہاں پہ صوبوں کو ان کا حصہ دینا ہے سروسز ٹیکس میں، وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی صوبوں کے ساتھ جو ہے حکومت کو بیٹھنا پڑے گا. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جہاں پہ کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو بیٹھ کے اور اس کے لیے سینٹ میں لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہوگی، وہ ہے جو ڈاکٹر عشرت حسین اس وقت جن ریفارمز کی بات کر رہے ہیں جس میں کہ پینشنز اور گریجویٹی اور باقی چیزیں آتی ہیں. اب اگر ان میں سے کسی بھی چیز کو اگر امپلیمنٹ کروانا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ حکومت اور اپوزیشن کا دونوں کا بھی یکساں ہونا ضروری ہے. ایک اور چیز جس پہ کہ سینٹ جو ہے وہ ہو جائے گا، وہ جب اسٹیل مل جیسے بڑے ادارے جو ہیں جب آپ ان کی پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے یا کسی اور ماڈل پہ جانا چاہیں گے، پی آئی اے کو، ریلوے کو، تو اگین وہاں پہ ایک کنسنسس چاہیے ہوگا. تو یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو کہ اور جس پہ ابھی تک حکومت نے لگتا ہے کہ کچھ کیا نہیں. ویل کنٹینیو دا ڈسکشن. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، بٹ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم انہی ایشوز پہ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جو اکنامک صورتحال رہی پچھلے سال حکومت کے لیے اور اب آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں. حسان صاحب, بہت ایک امپورٹنٹ ایشو ڈاکٹر عابد صاحب نے ریز کیا ہے اور وہ یہی ہے کہ پرائیویٹائزیشن جو کرنی ہے اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز کی. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس کوئی پلان ہے کہ پی آئی اے یا اسٹیل ملز کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے تو کہہ دیا کہ پرائیویٹائزیشن کریں یا کچھ اور کریں, بٹ حکومت کیا پلان کر رہی ہے؟ دیکھیے, جب اسد عمر صاحب تھے وزیر خزانہ تو انہوں نے تو ایک ہولڈنگ کمپنی کا پلان بنایا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ان کمپنیوں کو اس ہولڈنگ کمپنی کے زیر سایہ لا کر ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے. اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر ابھی بھی آپ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی دیکھیں اور اس کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھیں تو وہ اس کے اندر اس کو پیریفیرلی ٹچ کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ حکومت اس وقت اس میں وہ کمٹمنٹ یا وہ کوئی پلان ہے کہ وہ کوئی بڑا میسو ٹرن اراؤنڈ اسٹیل مل کا کر سکتے ہیں یا پی آئی اے کا. اور یہ وہ ایشو ہے جو پچھلے کئی سالوں سے لٹکتا آ رہا ہے. جہاں تک پلان کی بات ہے, جس پلان کی انہوں نے بات کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کی کیٹیگرائزیشن کرنی ہے پاکستان کی جتنی بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, اور ان میں سے ایک جو حصہ ہے اس کو یہ پرائیویٹائز کریں گے, ایک کو لیکویڈیٹ کریں گے, اور جو تیسری کیٹیگری ہے اس کو یہ لوگ رکھیں گے اور ٹرن اراؤنڈ کریں گے. لیکن یہ لانگ ٹرم چیزیں, اور اگر حکومت اس پلان میں سیریس ہے تو کم سے کم یہ کیٹیگرائزیشن اب تک ہو جانی چاہیے تھی اور پبلک ہونی چاہیے تھی. اور یہ جو لیکویڈیشن اور پرائیویٹائزیشن کے مسائل ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹرانزیکشنز کافی ٹائم لیتی ہیں, 1 سال 10 مہینے 12-14 مہینے لے سکتی ہیں. تو ایک یہ اس کا پہلو ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے, اس پہ بھی پہلے بڑی بات ہوئی کہ کیا آپ کی جو سول سروس ہے اور آپ کی بیوروکریسی ہے وہ پرائیویٹائزیشن ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ ان کو ایک ایسا ماحول دے رہے ہیں کہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ, جی کیپیسٹی کا تیسرا ایشو ہے. لیکن دیکھیے, پہلے تو آپ نے ان کو کمفرٹ اور کانفیڈنس دینا ہے نا. اگر وہ اس بات پہ ڈریں گے کہ نیب ان کی کوئی بھی ایکشن کو کویسچن کر سکتی ہے اور ان کو پکڑ کے اندر کر سکتی ہے, تو ایسے ماحول میں تو ہر بندہ اپنا سر بچا کر چلے گا. تو یہ جو میسو ریفارمز کی بات ہے, اس میں یہ جو آپ کو بیوروکریسی کا اینگل ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے آپ ان کو وہ پروٹیکشن دے سکتے ہیں تاکہ کم سے کم جو اچھے فیصلے وہ کر سکیں. عابد صاحب, اس کے ساتھ جو ایک اور آج کل حکومت بہت بات کر رہی ہے اور بہت وہ اس کو کہتی ہے کہ ان کی ایک وکٹری ہے, اور وہ ہے ایکسپورٹس کے اندر بہتری آئی ہے. پر ایکسپورٹس کے اندر جتنی بہتری آئی ہے وہ کافی نہیں ہے. جو وزیر اعظم صاحب کی کلیمز ہیں یا ان کے جو خواب ہے اس کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ چاہیے. کیا وہ ہم 2020 میں کوئی تبدیلی اس طرح کی دیکھیں گے یا اس طرح کی پالیسیز دیکھیں گے کہ ایکسپورٹس میں ہم گروتھ جو ہے اس کو بڑھا سکیں؟ دیکھیے, ہمارا پرابلم یہ ہے ایکسپورٹ میں کہ نہ صرف آپ کی ایکسپورٹ باسکٹ بہت لمیٹڈ ہے بلکہ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ لمیٹڈ ہے. تو 3-4 چیزوں پہ ریلائی کر کے, چاول ہے, چونسا ہے, آپ کے پاس یہ چادر ہے, اس کو میں 4-5 چیز ہیں, چاول, چونسا, چادر, چمڑا, تو یہ اس کے بعد آپ کے پاس 5ویں کوئی چیز نہیں ہوتی جو کہ آپ بھیج سکیں. تو جب تک ہمارے پاس ایکسپورٹ باسکٹ ڈائیورسیفائی نہیں ہوتی اور ہم ٹرشری مینوفیکچرنگ پہ نہیں جاتے, صرف پرائمری چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو اس کا والیوم تو بڑھ جائے گا. ابھی بھی والیوم آپ کو بڑھ گیا, لیکن جو ایک چیز چاہیے آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ سسٹینیبل بیسس پہ قابو پانے کے لیے وہ حاصل نہیں ہو سکے گی. اور اس کی مثال میں یہ دینا چاہوں گا کہ ابھی جو چائنا کے ساتھ ایف ٹی اے کیونکہ سیکنڈ فیز والا 1 جنوری سے شروع ہونا ہے, تو چائنا نے 2019 میں پاکستان کو ایک اسپیشل ونڈو دی $1 بلین کی ڈیوٹی فری کوٹا فری ایکسپورٹ کرنے کی, اور ہم صرف اس میں سے $250 ملین کی ایکسپورٹ کر سکے. $750 ملین کی اپرچونٹی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز تھی نہیں جو کہ ہم چائنا کو بھیج سکتے. تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ حکومت کو اپنی جو مڈ ٹرم جو ٹریڈ پالیسی فریم ورک ہے اس کو تھوڑا سا ریویو کرنا ہوگا, بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انکریج کرنا ہوگا. اور اس میں جو پچھلے چند ہفتوں کے اگر میں بیانات دیکھوں, آج حماد اظہر صاحب نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہوا ہے ایک انگلش اخبار میں جس میں انہوں نے نیوز میں لکھا ہے جس میں انہوں نے ایکسپورٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اسی طریقے سے رزاق داؤد صاحب نے چند دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ نان ٹریڈیشنل سیکٹرز کو جی سر انسینٹیوائز کریں گے. اب ہم حسان صاحب ویری کوئکلی وی ہیو اباؤٹ 20 سیکنڈز, آپ بھی کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جب تک تو ہم ایکسچینج ریٹ پہ ریلائی کریں گے یا سبسڈیز دیں گے صرف ایکسپورٹرز کو,
تو یہ جو ہماری آلریڈی پرائمری ایکسپورٹس ہیں یہ تھوڑا بہت والیوم گین کر جائیں گی، لیکن اگر ہم نے ٹرشری ایکسپورٹس کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بیٹھ کے ویلیو ایڈیشن اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر وغیرہ پہ کام کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد آپ کا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے۔